الرحمن الرحيم. إن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبرائيل عليه السلام نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدث به، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہاں واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے. سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے بڑے خاص پیارے صحابہ میں سے تھے. آپ علیہ السلام کے اکثر ساتھ رہتے تھے، جنگوں میں اور اس طرح کے معاملات میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے. ان سے بہت ساری روایات منقول ہیں. وضو کے بارے میں بھی ایک روایت ان سے منقول ہے، اور موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور آپ علیہ السلام نے اس وضو میں تقریباً اتنا سر کا مسح کیا جتنا سر کا چوتھائی حصہ ہوتا ہے. اس دن پورے سر کا مسح نہیں کیا. اصل تو سنت یہ ہے، صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ تھا کہ جب وضو فرماتے تو وضو کے دوران جب سر کا مسح کرنا ہوتا دونوں ہاتھ گیلے کرتے. یہ کافی نہیں ہے کہ بازو دھونے کے بعد انہی ہاتھوں سے مسح کریں، نہیں، بازو دھونے کے بعد ہاتھوں کو نئے سرے سے گیلا کریں گے اور گیلے ہاتھ سر پہ پھیریں گے. مسح کا مطلب یہ ہوتا ہے گیلا ہاتھ پھیرنا، چاہے وہ موزوں پہ ہو، چاہے مسح پٹی پہ ہو، چاہے سر کا مسح ہو. تو آپ علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو ہاتھ گیلے کر کے ٹوپی امامہ سر سے ہٹا لیتے اور یہاں جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے مسح کرتے ہوئے یہ جانبیں ساتھ ملتی تاکہ پورے سر کا مسح ہو پیچھے، اور سر کے آخر تک ہاتھ لے جاتے اور واپس پھر جہاں سے شروع فرمایا تھا وہاں تک لاتے تھے. تو مسح کا یہی طریقہ سنت ہے کہ مسح کرتے ہوئے ہاتھ سامنے سے شروع کریں، سر کے آخری حصے تک لے جائیں، پھر وہاں سے واپس جہاں سے شروع کیا تھا وہاں تک لائیں. آپ علیہ السلام پورے سر مبارک کا مسح فرماتے تھے اور اسی کا آپ علیہ السلام نے حکم دیا. تو سنت طریقہ تو یہی ہے. آپ علیہ السلام کبھی کبھی کوئی عمل فرماتے بیان جواز کے لیے، کیونکہ آپ پیغمبر ہیں اور بعد کی امت نے آپ کے عمل سے ہی سیکھنا ہے. آپ علیہ السلام اکثر تو پورا تسلی والا عمل فرماتے جس کو ہم سنت کہتے ہیں. کبھی کبھی کسی معذور مجبور کے لیے گنجائش کا راستہ رکھنے کے لیے آپ علیہ السلام آسانی والا کام بھی کرتے.
کہ معمول مبارک پورے سر مبارک کے مسح کا تھا، لیکن اس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جو بیان کر رہے ہیں، تو اس دن آپ علیہ السلام نے چوتھائی سر کا مسح کیا، باقی سر مبارک کا نہیں کیا۔ اب پورے سر مبارک کا مسح نہیں کیا اور آپ کا وضو ہو گیا، پتہ چلا کہ فرض پورے سر کا مسح نہیں بلکہ چوتھائی سر کا ہے۔ فرمایا وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں مبارک موزوں پر بھی مسح فرمایا۔ آج ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ موزوں کا مسح تو بزرگ اور بیماری کرتے، ہمیں تو شاید اجازت نہ ہو، تو میں نے عرض کی کہ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، موزوں پر مسح جوان بھی کر سکتا ہے، صحت مند بھی کر سکتا ہے، بغیر مجبوری کے بھی موزے پہنے اور مسح کر سکتے ہیں۔ میں تھوڑی سا مسئلہ اس کا عرض کر دوں۔ موزوں پر مسح کا مطلب یہ ہے کہ موزے پہنے ہوئے ہیں اور وضو کے دوران موزے نہ اتاریں اور نہ ہی پاؤں دھوئیں، بلکہ پاؤں کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر دیں، اس کو کہتے ہیں موزوں پر مسح، موزے کے اوپر ہی گیلا ہاتھ پھیر دیں۔ موزوں پر مسح جو آدمی اپنے علاقے میں ہے اس کے لیے مدت اور ہے، اور جو سفر پہ نکلا ہوا ہے اس کے لیے حساب اور ہے۔ جو اپنے علاقے میں ہے وہ 5 نمازیں موزوں پر مسح کر کے پڑھ سکتا ہے، اور جو اپنے علاقے سے نکلا ہوا دور سفر پہ گیا ہوا ہے اس کو 15 نمازیں اس طرح پڑھنے کی اجازت ہے۔ مقامی آدمی 1 دن 1 رات مسح کر سکتا ہے اور مسافر 3 دن 3 رات مسح کر سکتے ہیں۔ موزوں پر مسح کے لیے ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ موزوں پر مسح ہر بندہ نہیں کر سکتا، جو بھی موزہ پہنے مسح کر لے، اس کا کوئی طریقہ ہے، وہ پہلے سمجھیں گے پھر مسح کریں گے۔ طریقہ یہ ہے کہ موزے پاک ہوں، اگر ان پہ کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ موزے اگر پہنے ہیں تو وضو کی حالت میں پہنے، اگر بے وضو پہن لیے مسح نہیں کر سکتا، وضو میں موزے اتارے اور پاؤں کو دھو کے وضو کرے گا تو مسح وہ کر سکتا ہے جس نے وضو کی حالت میں پہنے تھے۔ وضو کی حالت میں پہنے ہوں اور وضو ٹوٹنے کے بعد ابھی اتارے نہ ہوں، وضو کی حالت میں پہنے ہوں اور وضو ٹوٹنے کے بعد ابھی تک اتارے نہ ہوں تو مسح کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے موزے پہنے، وضو ٹوٹا، اس کے بعد اس نے موزے اتارے اور پھر پہن لیے، یہ بندہ مسح نہیں کر سکتا۔ اس کو کہیں گے موزے اتار اور وضو میں پاؤں کو اچھی طرح دھو۔ تو موزوں پہ مسح کے لیے ایک تو یہ عرض کیا ہے کہ موزوں پہ مسح وہ کر سکتا ہے جس نے وضو کی حالت میں پہنے ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ وضو کی حالت میں پہنے ہوں اور وضو ٹوٹنے کے بعد ابھی تک اتارے نہ ہوں۔ وضو ٹوٹنے کے بعد اگر موزے اتاریں گے مسح ٹوٹ جائے گا، اور اگر کسی آدمی نے مثلاً مغرب کی نماز کے لیے وضو کیا پاؤں دھو کے، اب وضو کی حالت میں موزے پہن لیے، عشاء سے پہلے وضو ٹوٹ گیا، اس نے موزے اتارے نہیں، اس نے عشاء کی نماز کے لیے جب وضو کرنا ہے تو یہ موزوں پر مسح کرے گا۔ اور اگر مسح کر لیا، وضو ہو گیا، اب اگر اس کی صلاح بنی میں موزہ اتار دوں، جیسے ہی ایک پاؤں کا صرف اتنا موزہ اتارا کہ ایڑی اڈی نکل آئی تو بس یوں ہی سمجھیں گے دونوں اتار کے رکھ دیے، اس کو ہم کہیں گے کہ باقی وضو تو آپ نے کر لیا تھا،
وضو ٹوٹنے کے بعد وضو تو کیا آپ نے، صرف موزے اتارے ہیں تو پاؤں دھونا ضروری ہے، صرف پاؤں دھو لیں آپ کا وضو بحال ہو جائے گا۔ بہرحال میں چند مسئلے صرف اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ تھوڑا اندازہ ہو جائے کہ اس قسم کے مسائل بھی ہوتے ہیں، صرف اتنا نہیں کہ موزے پہن کے مسح شروع کر دیں، اس کی ایک مدت ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، وضو کی حالت میں پہننے ضروری ہیں، وضو ٹوٹنے کے بعد موزے اتارے نہ ہوں، اور مسح کے بعد اگر اتاریں گے پاؤں دھونے پڑیں گے، تو اس قسم کے کچھ مسائل ہیں، ضرورت پیش آنے پہ پوچھے جا سکتے ہیں۔ اور اگر موزہ پھٹ جائے تو دیکھیں گے تھوڑا پھٹا ہے کہ زیادہ، تھوڑا موزہ پھٹا ہے تو مسح کرتا رہے، ہو جائے گا، اور اگر موزہ زیادہ پھٹ گیا ہے تو مسح جائز نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ تھوڑا کس کو کہہ رہے ہیں اور زیادہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس کے لیے فقہاء نے لکھا ہے پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیاں، پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر موزہ پھٹ گیا، ہم کہیں گے یہ زیادہ ہے، آپ مسح نہیں کر سکتے ان پر۔ اور اگر پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں سے کم پھٹا تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ تھوڑا پھٹا ہوا ہے، آپ مسح کر لیں بے شک۔ مسح کرنے کا طریقہ، فرض کریں کہ یہ پاؤں ہے تو ہاتھ گیلا کر کے پورا ہاتھ پاؤں کے اوپر ایسے ملتے ہوئے ٹخنوں تک، گٹے تک لے آئیں گے، بس ہو گیا مسح۔ میں نے تو ایک کا اشارہ کیا، دونوں پاؤں ہوں گے نا تو دونوں ہاتھ گیلے کر کے ایسے پاؤں کے اوپر مل لیں۔ اگر یہ پاؤں ہیں ہاتھ گیلا کر کے ایسے پورا ہاتھ ملنا ہے، ایسے۔ موزے کے نیچے ہاتھ ملنے کا کوئی حکم نہیں، دین عقل کے تابع ہوتا تو مسئلہ کچھ اور ہونا تھا۔ یہ بات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف میں منقول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دین اونچا ہے، عقل چھوٹی چیز ہے۔ اگر عقل دین کے برابر ہوتی یا عقل دین سے اونچی ہوتی تو موزوں کے مسح کا طریقہ یہ نہ ہوتا۔ ہم جب چلتے پھرتے ہیں تو مٹی گرد و غبار کہاں لگتا ہے؟ پاؤں کے نیچے لگتا ہے۔ میری آپ کی عقل تو یہ کہتی ہے کہ ہاتھ گیلا کر کے نیچے ملے نا، لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ ہاتھ گیلا کر کے اوپر پھیر لیں، بس مسح ہو گیا۔ تو لہٰذا عقل چونکہ چھوٹی ہے، شریعت بہت اونچی ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولی من ظاہرہ، اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو پھر عقل تو یہ کہتی ہے کہ نیچے مسح کرو، لیکن میرے نبی کی سنت اوپر مسح کرنے کی، اوپر ہی کریں گے، کیونکہ بڑی چیز وہی ہے، بڑی چیز قرآن و سنت ہیں، لہٰذا جو قرآن و سنت کا طریقہ ہے وہ یہی ہے۔ تو سیدنا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسح فرمایا۔ اس دن معمول تو تھا پورے سر مبارک کا مسح کرنا، اس دن آپ علیہ السلام نے مسح فرمایا سر کے چوتھائی حصے کا، بس پتہ چلا کہ سر کے چوتھائی حصے پر مسح کرنا جائز ہے، اتنا بھی کر لیں تو نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے ایسے ہی کی ہے۔ آپ علیہ السلام بہت سارے کام بیان جواز کے لیے کرتے تھے۔ یہ کیا ہوتا ہے بیان جواز؟ بیان جواز کا مطلب کہ امت کو یہ سمجھانے کے لیے کہ طریقہ تو ہے وہ، کرنا بھی اسی طرح، کسی موقع پہ کوئی مجبوری کوئی مسئلہ ہو تو یوں بھی کر سکتے۔ جیسے آپ علیہ السلام کا مستقل معمول مبارک تھا قضائے حاجت بیٹھ کے کرنا، پیشاب بیٹھ کے کرنا۔ آپ نے حکم بھی، آپ نے کسی کو دیکھا کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہوئے، فرمایا لا تبل قائمہ، کھڑے ہو کے نہ پیشاب کرو، بیٹھ کے کرو۔
تو واش روم بیٹھ کر کے کرنا کا ہی حکم ہے اور یہی طریقہ ہے اسلام کا بس. لیکن کبھی کوئی بندہ ایسا بھی تو ہوتا ہے جس کے گھٹنے میں کوئی مسئلہ ہے, کوئی وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا بیچارہ. اس نے اگر چھوٹا پیشاب کرنا ہے تو وہ کیسے؟ جس کو شدید مسئلہ ہے وہ نہیں بیٹھ سکتا, تکلیف ہے, تو شریعت یہ نہیں کہتے مرتے مر جاؤ بیٹھ جاؤ, نہیں. اللہ پاک نے آسانی بھی مجبور کے لیے رکھی ہے. جسے تکلیف ہے وہ کھڑے کھڑے بھی اگر چھوٹا پیشاب کر لے خیر ہے. یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ بیٹھنے کی جگہ ہی کوئی نہیں. یہ دبئی ایئرپورٹ اور بہت ساری جگہوں پہ واش روم کھڑے ہو کے کرنے کا نظام بنا ہوا. میرے خیال میں یہاں شاید اسلام آباد میں بھی ہے, مجھے شک ہو رہا ہے, یقین نہیں مجھے. اللہ کرے نہ ہی ہو, بیٹھ کے ہی کرنا چاہیے. تو بہرحال کوئی مجبور بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر مجبور ہو تو اس کے لیے الگ چار دیواری تو ہونی چاہیے نا. لیکن وہ یورپی ماحول, اللہ نے ہمیں اتنا عظیم دین دیا, اتنے اونچے نبی سے نسبت دی, آپ علیہ السلام کی پیاری سنتیں ہمارے لیے بنائیں, ہم یہ سب کو چھوڑ کے کسی انگریز کی طرح شروع ہو جائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. وہ بات بار بار یاد آتی ہے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شاہی دربار میں کھانا کھانے گئے, لقمہ ہاتھ سے گرا, سنت کے مطابق اٹھا کے صاف کر کے کھانا چاہا. کسی نے کہا ایسا نہ کرو, بادشاہ جو ہے یہ برا محسوس کرے گا. تو انہوں نے بلند آواز سے پکار کے فرمایا انترک سنت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء, کیا ان احمقوں کے لیے میں پیغمبر کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہوگا. سنت کی اہمیت اور قدر تھی ان کے دلوں میں. تو بھئی ہم مسلمان ہیں, یہ نہیں ہے کہ دیکھا دیکھی جس کو دیکھیں گے ویسے ہی شروع ہو جائیں گے. ہمارا اپنا دین ہے, ہمارے اپنے طریقے ہیں, اور ہمیں وہ طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. ہر حال میں آپ کے مبارک طریقوں پہ ہی عمل کیا جائے گا. ہاں کوئی مجبور ہو, کوئی معذور ہو, کسی کو شدید عذر, سخت مجبوری عذر ہو, تو اس کے لیے دوسرا راستہ بھی ہے. لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شدید تکلیف کی حالت میں ایک مرتبہ کھڑے ہو کے بھی چھوٹا پیشاب کیا. تو وہ امت کو تعلیم دینے کے لیے ہے کہ مجبوری ہو تو ہم مجبور نہیں کرتے بیٹھنے کے لیے, مجبور بندے کے لیے گنجائش ہے. اب مثال کے طور پہ نماز میں قیام کرنا فرض ہے, کھڑے ہونا فرض ہے, ہر رکعت میں کھڑے ہونا فرض ہے. رکعت فرضوں کی ہے تو پھر بھی کھڑے ہونا فرض ہے, رکعت واجب ہے تو پھر بھی کھڑے ہونا فرض ہے, نفل پڑھ رہے ہیں پھر بھی کھڑے ہونا فرض ہے, سنت پڑھ رہے ہیں پھر بھی فرض ہے. البتہ نفل والے کو ایک گنجائش دی گئی ہے. قیام وہاں بھی فرض ہے, نفل والے کو گنجائش دی گئی. اگر آپ نے پورا ثواب لینا ہے تو کھڑے ہو کے پڑھیں, اگر آدھا ثواب لینے کی صلاح ہے تو بے شک بیٹھ کے پڑھ لو. یہ بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت صرف نفل والے کو ہے, ورنہ ہر نماز کی ہر رکعت میں کھڑے ہونا فرض ہے. لیکن شریعت نے مجبور, معذور, بیمار کو اجازت دی ہے, وہ بے شک کھڑا نہ ہو. وہ اگر نہیں کھڑا ہو جاتا, شدید تکلیف ہے, چکر آتے ہیں, گرنے کا خطرہ ہے, تو پھر بے شک بیٹھ جائے. آپ جانتے ہیں کہ بیٹھ کے اگر نماز نہ پڑھ سکے تو لیٹ کر بھی پڑھ سکتا ہے. اس طرح کیسے لیٹے گا؟ لیٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ مریض کے پاؤں سیدھے قبلے کی طرف کریں گے. یہ نہیں سوچنا کہ بے ادبی ہو رہی ہے, پاؤں قبلے کی طرف کریں گے اور کوشش کریں گے اس کا سر تھوڑا اٹھا دیں. اسپتال کے بیڈ میں اونچا کرنے کی ویسے ہی سسٹم ہوتا ہے, اور نہیں تو تکیے وغیرہ رکھ کے تھوڑا سر, تھوڑے کندھے اگر اونچے کرنے میں مریض کو تکلیف نہ ہو, ذرا سا اونچا کر دیں, اور وہ یوں نماز پڑھ لے گا, ہاتھ باندھ لے گا, پڑھتا رہے گا. یہ لیٹا لیٹا ہی اس کا قیام ہے. تو سجدہ کتنا کرنا ہے؟ جہاں تک وہ جھک سکتا ہے بغیر تکلیف کے, جہاں سے آگے تکلیف شروع ہوتی ہے آگے نہ جھکے, بس یہی اس کا سجدہ ہے. اور اس سے ذرا کم جھکے تو یہ اس کا رکوع ہے, اور اپنی جگہ پڑا رہے تو یہ اس کا قیام ہے.
یہ ہے لیٹ کر نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اسی طرح بہت سارے ایسے مقامات آتے ہیں کہ بندہ اپنے حساب سے اور سوچتا ہے، شریعت تعلیم اور دیتی ہے، تو ہم اپنے مزاج کے نہیں شریعت کے پابند ہیں۔ تو یہاں کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ کیا، یہ تو خانہ کعبہ کی بے احترامی ہے، بے ادبی ہے۔ نہیں، بے ادبی یہ ہے کہ خیر خیریت سے ہے، مستی سے آگے ادھر پاؤں کیے ہوئے قبلے کی طرف، ہم منع کریں گے بھائی غلط کر رہے ہو، یہ بے ادبی ہے۔ اور اگر یہ مجبور ہے تو پھر اس کے لیے پاؤں کرنے کی گنجائش ہے۔ ایک بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے، لیکن وہ اتحیات کے طریقے سے نہیں بیٹھ سکتا، کوئی مسئلہ ہے گھٹنے میں، کوئی زخم، کوئی اور مسئلہ ہے، اس کو کہیں گے بے شک آپ سیدھے قبلے کی طرف بھی پاؤں کر کے بیٹھ جاؤ، یہ مجبور ہے، اسے شریعت اجازت دیتی ہے۔ خیر خیریت سے کوئی کرے گا ہم کہیں گے آپ بے ادبی کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ کہ جنازہ جا رہا ہے، جنازہ چلتے چلتے یوں جا رہا ہے اور اچانک اس کو یوں چلانا پڑا کہ سڑک موڑی، اب میت کے پاؤں قبلے کی طرف ہوں گے۔ شریعت یہ کہتی ہے میت کا سر ہی آگے رکھنا ہے، چاہے پاؤں قبلے کی طرف ہو جائیں۔ بھئی عام طور پہ ہم ویسے خیر خیریت سے لیٹتے ہیں چارپائی پہ، قبلے کی طرف پاؤں کرنے چاہیے؟ نہیں کرنے چاہیے، بے ادبی ہے۔ تو عام حالات میں اور ہے، یہ ہم عام حالات میں قبلے کی طرف پاؤں کیوں نہیں کرتے؟ شریعت نے ادب سکھایا ہے، یہ بے ادبی ہے، اس سے روکا ہے شریعت نے۔ اور جنازے کے پاؤں قبلے کی طرف کریں گے کیونکہ پاؤں کرنا شریعت نے سکھایا ہے۔ تو دین اپنی مرضی کا نام نہیں ہے، دین نام ہے قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کا۔ کچھ لوگ میں نے بعض علاقوں میں دیکھا کہ جنازہ لے جاتے اگر کوئی سڑک ایسے مڑ جائے اور میت کے پاؤں قبلے کی طرف ہوتے ہیں تو لوگ پاؤں آگے کر لیتے ہیں، سر پیچھے، خلاف سنت اور غلط طریقہ ہے، سر ہی آگے رہے گا۔ اور میت کا یہ اکرام ہے اور یہ اکرام کیا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ایک موقع پہ آپ علیہ السلام نے، آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے یا اللہ، بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، یا اللہ آپ کو اس گھر کا واسطہ میری یہ دعا قبول فرما دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مانگنے والے ٹھیک ہے گھر کا واسطہ بھی دے رہے ہو، اگر چاہو تو اپنی حرمت کا، آپ مومن ہیں ایمان والے، اپنی حرمت کا واسطہ دے کے مانگ لو، اس لیے کہ بیت اللہ سے بڑھ کر ایمان والے کی حرمت ہے، ایمان والے کی حرمت، ایمان والے کی اتنی قدر، اور ہماری بہن عافیہ صدیقی کہاں کس مصیبت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی قدر سکھائی ہے ہمیں۔ ہمارے غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارا ہی ہے سارا کچھ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مصیبت دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو عزت و اکرام اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔ تو آپ علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ اپنی جگہ اسی طرح رہے گی، لہٰذا جو کھڑا نہیں ہو سکتا نمازی، بیٹھ کے اگر اتحیات کی شکل میں نہیں بیٹھ سکتا، بے شک قبلے کی طرف پاؤں کرنے کر لے، اور جو بیٹھنے والا ہے وہ جس مرضی طرح مریض بیٹھ جائے، اتحیات کی شکل میں نہیں بیٹھا جاتا، ایک ٹانگ میں درد ہے تو ایک گھٹنا کھڑا کر لے، چوکڑی مار کے بیٹھ جائے، اس کی ہو جائے گی، عام آدمی کی نہیں ہوگی، ہم کہیں گے غلط بیٹھے ہو، یہ مجبور ہے، اس کی ہو جائے گی، یہ جیسے بیٹھ سکتا ہے ایسے بیٹھ جائے۔ اور کوشش فرمائیں کہ نماز کرسی پہ کبھی نہ پڑھیں، کوشش فرمائیں نماز کرسی پہ کبھی نہ پڑھیں، نیچے بیٹھ کے 10 منٹ کی نماز ہے۔ اگر کھڑے ہونے میں بھی مشکل ہے اور نیچے کوئی صورت بیٹھنے کی نہیں، چوکڑی مار کے پاؤں گھٹنے کھڑے کر کے کسی طرح بھی بیٹھیں تو شدید تکلیف ہوتی ہے، پھر بے شک بیٹھ جائیں۔ تو یوں کہہ لیں کہ کرسی اس کے لیے ہے جو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، نیچے بیٹھ بھی نہیں سکتا، اس کے لیے گنجائش ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بیعت لیا کرتے تھے۔ بیعت یہاں ہے بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاة و ایتاء الزکاة والنصح لکل مسلم۔ سیدنا جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عراق کے رہنے والے صحابی تھے، بڑے عظیم اپنے قوم کے سردار۔ یہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہم سے بیعت لیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے بیعت لی علی اقام الصلاۃ۔ بیعت کہتے ہیں کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے وعدہ کرنا۔ کیا وعدہ لیا؟ علی اقام الصلاۃ، نماز کی پابندی کا، و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے کا، والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کا بھلا سوچنے کا، ہر مسلمان کی خیر خواہی کا، 3 باتوں کا وعدہ لیا۔ یہ بیعت کیا ہوتی ہے؟ بیعت کی کچھ قسمیں ہیں اور وہ سب قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ بیعت کی ایک قسم ہے بیعت علی الاسلام۔ کوئی غیر مسلم مسلمان ہونا چاہتا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملتا، حضور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اس کو کلمہ پڑھاتے۔ ماشاءاللہ کتنی سعادت کی بات ہے۔ تو یہ بیعت کون سی تھی؟ بیعت علی الاسلام۔ ایک بیعت ہوتی ہے بیعت علی الجہاد، اس کو بیعت علی الموت بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں کو ایک ہی حقیقت ہے کہ کوئی آدمی مجاہد امیر المجاہدین کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے وعدہ کرے، یہ جہاں آپ لڑنے کا کہہ رہے ہیں نا، اسرائیل سے یا کسی سے، انڈیا سے، آپ سے وعدہ کرتا ہوں لڑوں گا اور ہٹوں گا نہیں پیچھے، چاہے میں کٹ جاؤں لیکن پیچھے نہیں ہٹوں گا، اس بات کا وعدہ، تو یہ بھی ثابت ہے۔ اور جو پہلی بیعت ہے نا مسلمان ہونے کی، یہ بخاری شریف میں جگہ جگہ مذکور ہے۔ یہ جو دوسری بیعت ہے بیعت علی الجہاد، یہ بھی بخاری مسلم میں بہت زیادہ موجود ہے۔ بیعت علی الجہاد کی ایک مثال جسے عام لوگ بھی جانتے ہیں، وہ بیعت رضوان ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کے، جو بعد میں پتہ چلا کہ خبر ٹھیک نہیں، وہ زندہ خیریت سے، ان کی خبر سن کے آپ نے 1400 یا بعض روایات کے مطابق 1500 صحابہ سے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیعت لی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابہ جو آپ سے وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت کر رہے تھے نا، اللہ ان سے خوش ہو گیا، اللہ ان سے خوش ہو گیا۔ اور جن سے اللہ خوش ہو گیا، لوگ بھی سارے خوش ہو جائیں۔ کیسے بدقسمت ہوتے ہیں صحابہ سے ضد لگانے والے۔ اللہ ان سے خوش ہو گیا، اور اللہ کا صحابہ سے پیار دیکھیں۔ فرمایا کہ اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ گواہ ہے کہ ان کے دلوں میں سچ مچ یہی تھا۔ حضور فرمائیں گے، حکم دیں گے، کٹ جائیں گے، ہٹیں گے نہیں، اللہ گارنٹی دے رہے ان کے دلوں میں یہی تھا۔ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ ان الذین یبایعونک تحت الشجرہ، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے نبی جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، یہ صحابہ صرف آپ سے بیعت نہیں کر رہے، یوں سمجھو کہ اللہ سے بھی بیعت کر رہے ہیں۔ آج ہم بیعت کرتے ہیں نا کسی نیک آدمی کے ہاتھ پہ، بڑی بات ہے آج اس دور میں کسی اچھے نیک کا مل جانا بھی، لیکن صحابہ تھے جو اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو حضور کے تو ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا، اللہ سے بیعت کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، میرے نبی آپ کا ہاتھ نیچے تھا، صحابہ کے ہاتھ اوپر تھے، وعدہ کر رہے تھے، اور ان کے ہاتھوں کے اوپر فرمایا میرا ہاتھ تھا، میرا ہاتھ ان کے اوپر گیا تھا، ہاتھوں کے اوپر ہاتھ اللہ کا،
اللہ کا پیار دیکھیں کتنا اللہ صحابہ کے ساتھ ہے. اللہ ان کے ساتھ نہ ہوتا تو بدر میں یہ خالی ہاتھ تھوڑے سے لوگ ان کو مار سکتے تھے؟ کبھی نہیں. اللہ ساتھ نہ ہوتا تو غزوہ احد میں ایک غزوے میں 2 بار کافروں کو شکست دے سکتے تھے؟ نہیں دے سکتے تھے. غزوہ احد کا عام تصور یوں پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا نقصان ہوا یا شکست ہوئی، ایسا نہیں ہے. غزوہ احد کو پورا پڑھے، اتنی کمال کی فتح تھی، یہ فتح بدر سے بھی بڑی تھی. پھر یہ فتح شکست میں بدلی اور شکست کے بعد پھر اللہ نے فتح عطا فرمائی. تو ایک لڑائی میں 2 مرتبہ اللہ نے فتح دی، دوہری فتح. اللہ اکبر. مدینہ طیبہ میں اب بھی وہ جگہ موجود ہے، اب بھی وہ میدان موجود ہے. اسی طرح اب بھی میدان ہی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے نکلے تھے، جو مسجد نبوی کا 22 نمبر گیٹ ہے احد کی طرف. تو اس طرف لیکن آپ علیہ السلام نکلے تھے جس طرف وہ پرانا، اب گیٹوں کے نمبر چینج ہو گئے، پرانا 15 نمبر گیٹ ہے، اس کی طرف سے آپ علیہ السلام نکل کے گئے. تو جو بڑا روڈ احد کو جا رہا ہے اس سے نہیں، اس روڈ سے اس طرف ایک اور روڈ جا رہا ہے. تو وہ راستہ تھا آپ علیہ السلام کے غزوہ احد کے لیے جانے کا. تو وہاں وہ میدان اب بھی موجود ہے جہاں نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے لشکر کا معائنہ فرمایا تھا کہ لشکر کتنا ہے، کتنے لوگ ہیں، کس کو آنا چاہیے، کس کو واپس بھیجنا چاہیے. تو اس جگہ پہ وہ میدان اب بھی ہے، اس کے قریب ایک مسجد بھی بنا دی گئی. آپ علیہ السلام جہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام نے وہاں لشکر کا معائنہ کیا. وہ جو واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک بچے نے کہا جی آپ، حضور نے فرمایا آپ چھوٹے ہو واپس چلے جاؤ، آپ جنگ میں نہ جاؤ. اس نے کہا جی میرے بھائی کو تو اجازت ہے، مجھے بھی دے دے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بڑا ہے آپ چھوٹے ہیں. صحابی کا شوق دیکھیں، سبحان اللہ. عرض کرنے لگے کہ حضور مقصد تو لڑائی ہے، تو اگر لڑائی میں اپنے بڑے بھائی سے بھی تیز ہوں تو پھر مجھے اجازت دے دیں، مقابلہ کروا لیں. اب مقابلے کا حضور نے فرمایا تو انہوں نے، چھوٹے نے بڑے بھائی کے کان میں کہا کہ میں آپ سے کوئی نہیں جیت سکتا، لیکن آپ کا تو ویزا لگ چکا ہے، آپ کو تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، اجازت ہو گئی آپ کو. ہارو یا جیتو آپ کو تو واپس بھیجیں گے نہیں، آپ ہار جانا مجھے بھی اجازت ہو جائے گی. کشتی کی اور بڑا گر گیا، چھوٹے نے گرا دیا. حضور نے فرمایا آ جاؤ. شوق دیکھیں، شوق دیکھیں، سبحان اللہ. اللہ اپنے دین پہ یوں ہی کٹ مرنے کا شوق ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے. تو یہی وہ جگہ تھی. حضرت عامر بن الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بوڑھے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں اور لنگڑے بھی ہیں پاؤں سے، دوہری معذوری ہے. تو ان سے حضور نے فرمایا کہ آپ واپس چلے جائیں، جنگ آپ کا تو کام نہیں ہے. ان کا بڑا دل ٹوٹا کہ میں رہ نہ جاؤں. عرض کی آقا اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے اجازت دے دیں، اگر میں جنگ میں لڑ کے کافر کو قتل نہیں کر سکتا تو جنگ میں جا کے خود تو شہید ہو سکتا ہوں، اللہ کے یہاں سرخرو تو ہو سکتا ہوں. آقا مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہ لنگڑی ٹانگ کی وجہ سے آپ واپس بھیج رہے ہیں، میں چاہتا ہوں میں اسی ٹانگ سے جنت میں چلوں. کیسے کمال کے لوگ تھے. حضور نے فرمایا آ جاؤ، اور یہ آئے اور اسی جنگ میں یہ شہید ہو گئے اور جنت میں چلے گئے. سچے لوگ تھے، سچے لوگ، سبحان اللہ. زبان پہ کچھ، دل پہ کچھ. یہ ورائٹی بعد میں آئی ہے، صحابہ میں یہ نہیں تھی. وہ ایک ہی تھے بس، صرف سچے تھے بس، وہ مخلص تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے لشکر کا معائنہ فرمایا. بہرحال بہت ساری باتیں ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے
دین کو اتنے شوق سے لیا، اتنی محبت سے، ایسے جنون سے لیا، یقین کریں ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ تھے، اور واقعی وہ کمال کے تھے، اور ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بات چلی سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان کا واقعہ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، ہمارے لیے سبق ہے اس میں، رشتہ وہی ہے جو ایمان کا رشتہ ہے بس۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ علیہ السلام کے مشرکین سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ یہ واحد جنگ ہے جہاں حضور نے مذاکرات کیے ہیں، اور منظر نامہ یوں ہے کہ مدینہ سے تشریف لائے ہیں، مکہ مکرمہ نواریہ کے پاس پہنچ گئے، آگے سامنے تھوڑا ہی آگے چل کے حرم شروع ہو رہا ہے۔ اچانک آپ آ رہے عمرے کے لیے، کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں، اچانک لڑائی کی صورت بن گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں یہاں نہیں لڑوں گا، جتنا بس میں ہوا لڑائی سے بچنا میں بچوں گا، نہیں کروں گا، صلح کر لوں گا۔ آپ نے یوں کہہ لیں کہ دب کے صلح کر لی۔ وجہ کیا تھی؟ آگے حرم ہے، لڑائی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، الحرب سجال، لڑائی کسی کے بس میں نہیں ہوتی۔ لڑائی یہاں شروع ہوئی، ہو سکتا ہے لڑتے لڑتے یہ لڑائی کا سلسلہ حرم کی حدود میں چلا جائے۔ اللہ نے اس مقدس شہر کو امن والا بنایا، ہم وہاں لڑائی کریں، یہ ٹھیک نہیں۔ تو آپ علیہ السلام سے بڑھ کے اللہ کی حرمات کا کون خیال کر سکتا تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھی آج کرنا پڑا کروں گا، لڑائی نہیں کروں گا۔ وجہ صرف آگے حرم کی حرمت ہے، ورنہ ایسے حالات کبھی کسی جنگ میں حضور نے نہیں کیے۔ اس میں عجیب عجیب شرطیں بھی آ گئی، حضور نے مان لی۔ اس دوران جب کہ مذاکرات ہو رہے تھے، ادھر صحابہ بھی جوش میں کہ لڑائی ہو تو خیر نہیں، چھوڑنا نہیں ہم نے، ادھر سے مشرک بھی بڑے گرم، ماحول فل گرم تھا۔ اور اب نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام، نبی علیہ السلام اور مشرکین آپس میں مذاکرات کر رہے ہیں، ان کا سردار سربراہ حضور سے بات کر رہے ہیں۔ دوران گفتگو عام گفتگو کے انداز کے طور پہ، توہین کا نہیں، عام گفتگو کے انداز کے طور پہ اس مذاکرات کار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگایا۔ جیسے ہی ہاتھ قریب کیا، آپ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے یہی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، جن کی حدیث میں سنا رہا ہوں، یہ پاس کھڑے تھے، ہاتھ پکڑ لیا، اور وہ سامنے والا سگا چچا تھا، سگا چچا تھا، چچا کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کیا، کہا ہاتھ پیچھے رکھ، تیرا نجس ہاتھ اس قابل کعبہ کے حضور کو لگے، اب ہاتھ بڑھایا میں کاٹ کے رکھ دوں گا۔ جنگ ویسے ہی بھڑکنے والی ہے، ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن جب بات حضور کی عزت و حرمت پہ آئے تو مسلمان کچھ نہیں دیکھتا۔ یہ صحابہ نے سبق سکھایا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ بڑی دب کے صلح کر لی۔ کوئی وقت آتا ہے کہ اپنے بڑے کی بات ماننی ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی، شرائط بڑی عجیب و غریب، حضور نے کبھی ایسی شرط نہیں قبول فرمائی۔ مشرکوں نے شرط لگائی، جی ہمارا کوئی بندہ بھاگ کے آپ کے پاس آیا، آپ واپس کرنے کے پابند۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ مشرکوں نے کہا جی آپ کا کوئی بھاگ کے ہمارے پاس ہے، ہم نہیں واپس کریں گے۔ بھائی مذاکرات تو برابری کی سطح پہ ہوتے ہیں، کچھ لو کچھ دو ہوتا ہے نا، بنیادی مزاج یہی ہوتا ہے مذاکرات کا۔ الٹی شرط اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا شرطیں، آپ نے ساری مان لی، ساری مان لی۔ آپ نے لکھتے لکھتے ایک مرتبہ لکھواتے ہوئے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ چونکہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان کو فرما رہے تھے کہ یہ شرط طے ہو گئی ہے، لکھ لو لکھ لو، صلح نامہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب عنوان بتایا نا کہ لکھو عنوان، فرمایا ھذا ما خاض علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی لکھو یہ وہ تحریر ہے جو جس پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کیا ہے۔
نیچے شرائط لکھیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھ دیا. مشرکوں کا سردار بولا، اس نے کہا جی دیکھیں یہ متنازع لفظ ہے. یہ دیکھیں نا آپ کے لوگ ہمارے لوگ جنگ کے لیے تیار ہیں. یہ جنگ ہے کس بات کی؟ یہی تو جنگ ہے نا کہ آپ کو ہم نبی نہیں مانتے اور یہ مانتے ہیں. رولا ہی سارا یہی ہے. تو یہ متنازع لفظ ہے. محمد الرسول اللہ نہیں، محمد بن عبداللہ لکھواؤ صلی اللہ علیہ وسلم. آج حضور نے یہ بھی مان لیا. فرمایا یا علی امحو، علی یہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا تو صحیح کہ حضور کا حکم ہے میں مٹا دوں، لیکن قلم رکھ دیا. عرض کی واللہ لا امحو کا ابدا، حضور اللہ کی قسم مجھ سے آپ کا نام نہیں مٹتا. کوئی نہیں مٹانا، میں نے نہیں مٹانا. مشرک بھی دیکھے یار یہ کتنے پکے لوگ ہیں ماشاءاللہ. حضرت علی رضی اللہ نے انکار کر دیا. آپ نے فرمایا اچھا علی بتاؤ نا وہ رسول اللہ کا لفظ کون سا ہے، مجھے دکھاؤ. ہمارے نبی نے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں. لکھنا پڑھنا ایک لفظ نہیں سیکھا. حضور کا دنیا میں کوئی استاد نہیں، لیکن ساری کائنات کے اہل علم حضور کے قدموں کے نیچے ہیں. اسے کہتے ہیں ہستی، اسے کہتے ہیں عظمت اور شان. تو فرمایا وہ دکھاؤ وہ کدھر لکھا ہوا ہے. حضرت علی نے کہا کہ یہ ہے رسول اور یہ اللہ کا لفظ رسول اللہ. آپ علیہ السلام نے قلم مبارک لے کے اس پہ خود پھیر دی. اوہ حضرت علی نے انکار کر دیا. نبی کے سامنے جو انکار کرے وہ مسلمان رہتا ہے. یہ بات اور ہے، انکار کی بات نہیں. آپ بھی سمجھ رہے ہیں بات اور ہے. فتنہ پھیلانے والا کہتا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب حضور کی عیادت کے لیے آئے. وفات سے 2-3 دن پہلے کی بات. آپ کی حالت مبارک شدید تکلیف والی. آپ نے شفقتاً فرمایا کہ ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا، لکھنے کا سامان منگواؤ میں تحریر لکھوا دیتا ہوں. لن تضلوا بعدہ ابدا، تحریر لکھوا دی تو بعد میں آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. حضور نے کس حالت میں فرمایا؟ شدید تکلیف، وفات کے دن قریب ہیں، شدید تکلیف کے عالم میں فرمایا لکھنے کا سامان منگواؤ میں لکھواتا ہوں ایک ایسی تحریر تم بعد میں گمراہ نہیں ہوں گے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ کوئی جانے لگا ہے، آپ نے فرمایا ٹھہر جا، کوئی نہیں لانا، کاغذ قلم نہیں لانا. میں نے کہا فتنہ پھیلانے والا یہاں چیخے مارتا ہے. وہ حضور نے حکم دیا لاؤ. عمر کون ہے کہنے والا نہ لاؤ؟ حضور کا انکار کر دیا. جو حضور کے حکم کا انکار کرے وہ تو مسلمان ہی نہیں. استغفر اللہ. ہم کہتے ہیں پہلے تو یہی حدیث ہم جواب میں سناتے ہیں صلح حدیبیہ والی. حضور نے فرمایا علی رسول اللہ کا لفظ مٹا. علی نے کیا جواب دیا؟ نہیں مٹاؤں گا. جو فتویٰ وہاں عمر بن خطاب پہ لگانا اپنے باپ کا بن، اور وہ فتویٰ یہاں بھی لگا فتویٰ یہاں نہیں بولے گا وہ. الحمدللہ ہم سب کو ماننے والے، اہل بیت اعظم کو بھی، صحابہ کرام کو بھی. جس کی نسبت حضور کی طرف ہو گئی ہمارے لیے بہت قابل احترام. ارے بات صحابہ اور اہل بیت کی تو بہت اونچی بات ہے. جس جوتے کی نسبت حضور کی طرف ہو گئی وہ ہمارے سر کا تاج ہے. ہم تو اس نالین مبارک کی بھی کوئی توہین کرے اسے بھی بے ایمان کہیں گے. اب بات صحابہ کی اور اہل بیت کی کرتے ہیں، وہ تو بڑی ہستی ہیں. ان کا سب سے بڑا تعارف یہی ہے کہ ان کی نسبت حضور سے ہے. تو بہرحال ہم کہتے ہیں جو تبصرہ ادھر عمر بن خطاب پہ کر رہے کر یہاں حضرت علی پہ بھی. اور اگر دیکھیں نا تو حضرت عمر کا انکار سخت نہیں ہے.
علی کا انکار بڑا سخت ہے، انکار میں فرق ہے۔ میں نے اس کو کہا پانی لا، جی کہتا جی میں نہیں لا سکتا۔ اس کو میں نے کہا یار تو لا، کہتا میں نہیں لے آنا پانی۔ دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ ڈھیر سارا فرق ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فرمایا گیا تو حضرت عمر نے فرمایا نہیں لانا، حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے ہمیں۔ قرآن کی آخری آیت بھی کئی مہینے پہلے نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، یہی ہے نا۔ اس میں آیا کہ اللہ نے دین مکمل کر دیا، تو دین تو مکمل ہو گیا۔ حضور اب جو لکھوانا چاہتے ہیں یہ نئی بات نہیں، اسی کا خلاصہ ہے۔ ہم خلاصہ ویسے نکال لیں گے، حضور تکلیف میں ہوں ہم اپنا فائدہ سوچیں گے، یہ حضور کی راحت کو سوچیں گے۔ یار آپ جائیں، کوئی مریض زیادہ بیمار ہو اور شدید بیماری کے عالم میں کہ جی بیٹھے میں چائے اٹھا کے لاتا ہوں اور کوئی لانے والا نہیں، آپ کیا کہیں گے؟ میں چائے لاؤ؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی آپ آرام کریں، آپ کے آرام عزیز ہے، آپ کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یار ہم عام آدمی کے لیے اتنا کرتے ہیں، تو عمر بن خطاب کا عشق مصطفیٰ تھا جس کے اندر انہوں نے قرآن میں بھی غور کر لیا کہ قرآن سارا اتر چکا، حضور ساری زندگی بتاتے رہے، اب بھی جو بتائیں گے وہ وہی ہوگا جو پہلے بتا چکے ہیں۔ عرض کی آقا آپ آرام فرمائیں، اللہ صحت دیں گے، سب لکھ لیں گے۔ تو یہ احترام رسول تھا نا۔ تو وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انکار کیا، یہاں تو حضرت عمر نے فرمایا نہیں لانا سامان، اور وہاں پہ یہاں حضرت عمر کو ڈائریکٹ نام لے کے بھی نہیں حضور نے فرمایا، آپ نے عموماً فرمایا جاؤ کو سامان لے آؤ۔ یہاں علی کا نام لیا، یا علی امحو، اے علی تو اس کو مٹا، علی کا نام لے کے کہا، تو حضرت علی نے انکار کیا۔ دیکھیں میں ایسے ہی کہتا ہوں یار پانی لانا، اب اگر یہ نہیں لاتا تو میں اس سے ناراض تو نہیں ہو سکتا، سارا غصہ اس پہ تو نہیں نکالوں گا، میں نے تو عموماً کہا تھا کوئی لے آئے، لیکن جب میں نام لے کے کہوں کہ بھائی تو لے کے آ، اگر نہیں اٹھے گا تو ناراضگی بنے گی، تو میں نے کہا علی کا انکار سخت تھا۔ آپ نے فرمایا علی مٹا، علی نے کہا میں نہیں مٹاتا، میں نہیں مٹاؤں گا، اور اتنے لفظ نہیں ہیں، سیدنا علی نے فرمایا واللہ لا امحوک ابدا، اللہ کی قسم آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا۔ انکار سخت ہے یا نہیں؟ اور انکار ان سب باتوں کو چھوڑ دیں، بات بہت مرتبہ کسی تناظر میں دیکھی جاتی ہے، بیک گراؤنڈ سے بڑا اثر پڑتا ہے۔ یہ حالات یہ ہیں کہ دشمن سامنے کھڑا ہے، یہاں انکار کوئی اور معنی رکھتا ہے۔ ابو نے کہا بیٹا پانی لا دو، بیٹے نے کہا نہیں لا کے دیتا، یہ گھر میں دو کمرے میں اکیلے تھے، ابو کہیں گے چل خیر ہے بچہ سمجھ جائے گا۔ ساری برادری بیٹھی تھی، کہا بیٹا پانی لا کے، برادری کے سامنے کہتا نہیں لا کے دیتا، اب ابو نے صبر کوئی نہیں کرنا، اب جوتا اتارے گا وہ۔ فرق کیا؟ وہی انکار ہے، لیکن فرق کہاں سے پڑا یار؟ شریک سامنے بیٹھے نے، دشمن سامنے، لشکر تیار ہے، علی فرما رہا ہے واللہ لا امحوک ابدا، اللہ کی قسم نہیں مٹاؤں گا۔ ہم کہتے ہیں سیدنا علی نے انکار کیا عشق مصطفیٰ میں کہ حضور آپ کا نام مٹاؤں، یہ میرے بس کی بات نہیں، اگر میں سچا عاشق ہوں آپ کا نام نہیں مٹا سکتا۔ اور ادھر عمر بن خطاب نے بھی کہا اگر ہمیں آپ سے سچی محبت ہے، آپ کی تکلیف گوارا نہیں کریں گے، یہ کام بعد میں ہو جائے گا، ابھی آپ آرام فرمائیں۔ سیدنا عمر بن خطاب کا مقصد بھی راحت مصطفیٰ، اور علی کا مقصد بھی عزت مصطفیٰ، دونوں محبت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ تو فرق کرنا ہمیں نہیں آتا اللہ والوں میں، اور جو فرق کرتا ہے اس کا بچتا کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے پیاروں سے پیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔